جہاں آپ کی خبر ہے وہاں جھوٹ آ جاتا ہے. جھوٹ آ جاتا ہے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں؟ کبھی نہیں. کیا جھوٹ نہیں بولا. 331 یہ میرا نہیں ہے. آپ نے کہا پی اے کو پتا ہوگا, یہ آپ کا نہیں ہے. میرا نہیں. آپ نے ابھی مجھے کتنے فالوور اس میں؟ 331 کے. یہ میرا نہیں ہے. کون سا والا ہے بتاؤ بھائی. بتائیں جی. یہی اکاؤنٹ. وہ کہہ رہے ہیں یہی اکاؤنٹ ہے. آپ نے کہا پی اے کو پتا ہوگا. 331 کے والا ہے. 3,31,000 فالوور ہے اس پہ. ہاں یہی ہے. نادرا میں آپ نے یہ نام رجسٹر کروانے کی بھی کوشش کی تھی, لوہا پاٹ. ہاں ابھی بھی کیس چل رہا ہے. نہیں ہوا نا. شادیاں کتنے کی؟ اس کے لیے وہ اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا. یاد ہی نہیں ہے. یاد ہی نہیں. نہیں 4 سے زیادہ ہے. ہاں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا سٹنٹس نہیں کیے آپ نے؟ کون سے؟ کبھی خود کیے, کبھی ہماری بھابھی سے کروائے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. برتھ ڈے پہ پھر وہ تحفہ دے کے واپس کیوں لے لیا تھا گاڑی کا؟ آپ نے وہ معجون دے دی. جی. کسی کا بی پی ہائی ہو کے اس کی جان چلی گئی, میں بتاتا ہوں. اس کا ذمہ دار کون؟ کتنے کیسز ہیں ابھی تک ٹوٹل آپ کے اوپر؟ آئے دن آپ پیشیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کی ویسے کتنی اولادیں ہیں؟ گنتی کر لوں گا. میں یہاں آیا ہوں, کتنے پیسے لیے آپ سے؟ کچھ بھی نہیں. پیسے نہیں لیا آپ؟ نہیں. قسم کھاتے ہیں؟ قسم کھاتا ہوں. 1 روپیہ بھی نہیں دیا. 1 روپیہ بھی نہیں دیا میں نے آپ کو. میں مفت آیا بیٹھا ہوں. مجھے جو یہ کل پرسوں گالیاں والیاں لوگوں نے دی ہیں, میں نے انجوائے کیا ہے. تو پورے پروگرام سے مولوی نکال دیں, خدا کا نام ہے, یہ رہنے دیں. ایک چیز کلیئر کر جائیں, 50 لاکھ کا آپ کو آفر نہیں دی تھی انہوں نے؟ کتنی کی تھی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن 50 لاکھ کی. جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ چپ رہیں. یہ پھر جھوٹ تو نہیں ہے؟ السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق, اور ایک نئی اسپیشل ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ایک بڑی اسپیشل گیسٹ آج کل سوشل میڈیا سنسیشن مارکیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اپنے کیسز بتا رہے ہیں کون کون سے انہوں نے کروا چکے ہیں. جو پورا پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے, منظر عام سے گزرا ہی ہے. لیکن اب سچویشن کیا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں, اور ایک طرف تو ان کے جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے وہ بھی چل رہے ہیں, اور خصوصاً ان سے ساری چیزیں آج پوچھنے جا رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات کس طرح سے ٹیکل آؤٹ کر رہے ہیں. خصوصاً جو کنٹروورسیز ان کے خلاف بنی ہوئی ہیں یا ایکچوئل میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کی ریئلٹی کیا ہے. اصل حقائق پہ بات کریں گے, کوئی پلانٹڈ چیز نہیں کریں گے. جو ریئلٹی ہوگی ایز اٹ از انشاءاللہ امید کریں گے کہ وہ لگا سکیں, لیکن ایسی کوشش نہیں کریں گے کہ جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو, اور جس سے ہماری آڈینس جو ہمیں دیکھتی ہے اس کو یہ ناراضگی آئے کہ یار یہ کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے. تو دی ون اینڈ اونلی آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, حکیم شہزاد صاحب, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ایک دو چیزیں ہیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کی, یہ پہلے ذرا آپ آن کیمرہ کہہ دیں. کوئی پلانٹڈ چیز نہیں ہے. میری آپ کی ملاقات فرسٹ ٹائم ہے, پہلی دفعہ ملاقات ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو نہیں جانتا. 8 سے 9 دن سے میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آج 1 بجے کا آپ نے ٹائم دیا ہے جی, اور آپ 4 بجے میرے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. یہ کوئی کمٹمنٹ نہ ہوئی. میں کوشش کروں گا کہ ریئل باتوں کے ریئل جواب ہوں, ان میں کوئی بناؤ سنگھار, بناوٹ, کاپی مارکیٹ یہ نہ ہو. اور یہ بھی نہ ہو کہ ہر چیز یہ ہے. وہ بعد میں بتائیں گے. زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بہت اعلیٰ, بہترین. کام بند ہوا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ چلنا ہے. ڈرگ ریگولیٹری نے آپ کا لائسنس کینسل کیا ہوا ہے فی الحال. کس نے کہا؟ آپ کے وہ سارے ابھی تک کوئی اپرووڈ نہیں ہوا ہے, کیس چل رہا ہے عدالت میں. ہاں تو کیس چل رہا ہے, تو دواخانہ بھی چل رہا ہے. ابھی بھی بک رہی ہیں؟ ابھی بھی بک رہی ہیں. اور بکتا کیا ہے؟ دوائیاں. کون سی دوائیاں؟ وہ دوائیاں جو دور جدید کی ضرورت ہیں. یہ تو حکمت تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے. تو اس میں جدت لے آؤں نا میں. یہ جدت ہے؟ ہاں. کہ یہ فریب ہے, دھوکہ ہے, یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو لوگ تاثر دے رہے ہیں؟ دھوکہ اور جھوٹ جو ہے نا 4 دن چلتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. سچ ہزاروں سال چلتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ سچ ہے؟ سچ ہے. سچ حقیقت پر مبنی ہے. سچ ہے تو چل رہا ہے نا. آپ نے سنا تھا میرا دواخانہ بند ہو گیا, 14 دن بند رہا. ہاں. اس کے بعد پھر کھل گیا. وہ زبردستی کھولا تھا کیا میں نے؟ کیا بنا اس کیس کا؟ میں سچا تھا, کوالیفائڈ حکیم ہوں, کورٹ کے آرڈر سے کھلا ہے. کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ بالکل ثبوت ہیں. کوئی دکھا سکتے ہیں ہماری منگوا آڈینس کو؟ سکتے ہیں, میرا فون منگوائیں. فون آپ کا منگوا لیتے ہیں جی, لیکن اب ہم لگا دیں گے, اٹیچ کر دیں گے. جی جی, اس چیز پہ اٹیچ کر دیں گے ہم آپ کا جو آپ بالکل پرووائڈ کریں گے. میں پرووائڈ کروں گا. سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی ہوا, وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ فرمائشی پروگرام تھا. کس کی فرمائش؟ مختلف سیاستدانوں کی. کیا وہ چاہتے تھے کہ آپ یہ معجون نہ بیچیں؟ وہ چاہتے تھے میں چپ کر کے اپنی معجون بیچوں, پھکی بیچوں.
تو آپ کیا کر رہے تھے؟ میں پولیٹکس میں گھس گیا. نہیں ویسے یہ پالیٹکس میں گھسنے کا ویسے ارادہ کہاں سے بن گیا؟ یہ شوق، جنون، شہرت کا؟ پاگل پن نہیں، خلق خدا کی خدمت. خدمت کر رہے ہیں؟ خدمت. ہمارے ہاں جو ہم یہ جو نمائندے ہم بنا کر بھیجتے ہیں نا کسی کو، ایم پی اے ایم این اے، وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. اچھا. جو ہمارے حقوق ہیں ہم تک پہنچتے نہیں ہیں. ہاں. تو تنگ آ کر پھر میں نے کہا کہ ہم خود یہ کیوں نہ کر لیں. اچھا. تو اس لیے پھر مجھے پولیٹکس میں آنا پڑا. اور تحریک جوانان پاکستان آپ نے جوائن کر دی. تو یہی کیوں؟ باقی پی ایم ایل این بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، مختلف جماعتیں تھیں، صرف اس کا ایجنڈا کیا تھا کہ آپ نے یہ جوائن کیا؟ سارے چلے ہوئے کارتوس، سارے بکنے والے. اچھا. سارے پیسے لے کر بھاگنے والے، فریبی، جھوٹ بولنے والے لوگ. جو موروثی سیاست ہے، باپ ایسے کرتا تھا، پھر بیٹے نے کیا، پھر پوتے نے کیا، وہی تماشا چلتا آ رہا ہے. اچھا. یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ بار بار الیکشن کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ ایسا کیا ہوتا ہے؟ اچھا. یہ نوکری کرنا پسند نہیں کرتے، کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے، سیاست میں ہی گھستے ہیں. ہے کیا، ملتا کیا ہے وہاں سے؟ ٹھیک ہے. اصل میں وہاں کرپشن کا موقع ملتا ہے ان کو. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کرپشن نہیں کریں گے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے. میں تو آلریڈی جتنے پیسے کماتا ہوں 70% خرچ کر دیتا ہوں. کیا کوئی اثاثے نہیں بنائے. آپ کلیم یہ کرتے ہیں کہ حکمت سے ہی آپ کا جو معاش چلتا ہے، سلسلہ چلتا ہے، فائنینشلی آپ اسٹیبل اسی کے تھرو ہیں؟ اسی کے تھرو بھی ہوں. ذمہ دارہ ہے میرا پہلے آلریڈی. کتنی زمین ہے؟ میری زمین ہے 1 مربع. 1 مربع؟ جی. کیا ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے؟ ٹھیکے پہ ادھر لاکھ روپے ٹھیکے پہ گئی ہوئی ہے زمین، لاکھ روپے ایکڑ. اور سالانہ کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ آپ کیلکولیٹ کر لیں. اندازاً؟ بہت سارے، اتنے کہ خرچ کرو تو ختم نہیں ہوتے. اچھا. جی. اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس؟ اور وہ جو گاڑی تھی آپ کی، جو آپ نے کہا اے آئی تھی ویڈیو میں، وہ گاڑی اپنی ذاتی ہے؟ نہیں، میری کوئی گاڑی ہے ہی نہیں. میں رینٹ کی گاڑی استعمال کرتا ہوں. نہیں، اتنا پیسہ ہے، مربوں کے آپ مالک ہیں. ہاں. اور رینٹ کی گاڑیاں استعمال کر رہے وہ ہیں. سمجھداری ہے نا بھائی. گاڑی پرلے بندے کی، ڈرائیور بھی وہ خود، ایئر فلٹر وہ خود دیکھے گا، انجن خود دیکھے گا. ہم نے سفر کرنا ہے، چلے گئے. پیسہ تو آپ کے پاس ہے، آپ ڈرائیور بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو بھیج بھی سکتے ہیں کہ بھائی فلٹر چینج کروا، میکینک کے پاس ہوا. ایک مرتبہ میں جا رہا تھا سفر میں، ہاں، تو گاڑی لگ گئی. اچھا. تو میں مشہور بندہ تھا، لوگ میری طرف لپک پڑے، جبکہ میں ڈرائیور نہیں تھا. ڈرائیور اور بندہ تھا. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ ڈرائیور سے گاڑی چلوانی چاہیے. ایک کیس بھی ہوا تھا نا ایکسیڈنٹ کا؟ ہاں، اسی کیس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کیس مجھے سکھا گیا. کیا؟ کہ ڈرائیور سے گاڑی چلوانی ہے، خود نہیں چلانی. کسی لمحے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لگ سکتی ہے. ایک بندے کی موت بھی ہوئی تھی. موت ہو گئی تھی. ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں. وہی کیس تو میں کہہ رہا انتقال ہوں. ہو گیا تھا. وہ کیس میں کہہ رہا ہوں نا. پھر کیا بنا اس کا؟ پھر اس کا راضی نامہ ہو گیا. کتنے پیسے دیے؟ ابھی یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا. راضی نامہ آسانی سے ہو گیا تھا یا مشکل سے؟ وہ لوگ میرے فین تھے. انہوں نے کہا ڈرائیور کی ان کے غلطی، بچے کی جان چلے گی. چلی گئی، لیکن اس کی غلطی تھی. وہ بندہ سعودی عرب سے آیا ہوا تھا، وہ رانگ وے خود چل رہا تھا. وہ بندہ چل رہا تھا رانگ وے، کیونکہ ادھر جو ہے نا رائٹ ہینڈڈ ہے ڈرائیونگ سعودی عرب میں، ادھر جو ہے نا لیفٹ ہے. وہ غلط راستے پر ہماری گاڑی کے آگے آ گیا تھا. اس کا قصور تھا. اس کی فیملی سمجھ گئی کہ اس کا قصور ہے، اور وہ راضی ہو گئے. وہ راضی مجھے جانتے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ شہزاد حکیم کا معاملہ ہے تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا. مطلب آپ کے نام سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. لیکن جان چلی گئی. جان چلی گئی. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ جتنے فیمس لوگ ہیں، جتنے اس یہ، ٹائم گاڑی میں کون کون تھا ساتھ آپ کے؟ میں تھا، میرا ڈرائیور تھا، ایک بندہ اور تھا، 3 لوگ تھے ہم. دانیہ شاہ نہیں تھی؟ نہیں، وہ نہیں تھی. ویسے بڑھا چڑھا کے باتیں کی گئی. وہ جھوٹ ہے سب جو چلتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور سب ہوتا ہی جھوٹ ہے. تقریباً 70% جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے جہاں میری خبر ہے وہاں جھوٹ آ جاتا ہے. جہاں آپ کی خبر ہے وہاں جھوٹ آ جاتا ہے. جھوٹ آ جاتا ہے. آپ خود جھوٹ نہیں مرچ بولتے. مسالہ لگاتے ہیں ساتھ. آپ خود جھوٹ نہیں بولتے. ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں. کبھی نہیں. کیا جھوٹ نہیں بولا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. میں بڑی بات نہیں کر رہا. جھوٹ بولا ہی نہیں کبھی. زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ بالکل نہیں. سوشل میڈیا سٹنٹس نہیں کیے آپ نے؟ کون سے؟ کبھی خود کیے، کبھی ہماری بھابھی سے کروائے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. برتھ ڈے پہ پھر وہ تحفہ دے کر واپس کیوں لے لیا تھا گاڑی کا، جو ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں بھابھی نے کہا کہ
انہوں نے صرف دکھاوے کے لیے ویڈیو کے لیے کیا, میرے بچے کے کچھ نہیں دیا. ایک طرف میرا بیٹا ہے, ایک طرف میرا باپ ہے. ہاں, زیادہ اہمیت کا حامل کون ہے؟ ہر بندہ, بیگم اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے, باپ اپنی جگہ دو اہمیت کی باتیں حامل ہیں نا. ہاں, ایک طرف میرا باپ ہے, ایک طرف میرا بیٹا ہے. باپ کو میں اسی گاڑی پر لے کر گیا ہوں اس فنکشن میں. ٹھیک ہے. باپ جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے یہ گاڑی جو نئی لی ہے یہ کس کی ہے, کون ڈرائیو کر رہا ہے, مالک کون ہے اور کس کو دی جا رہی ہے. بزرگ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بزرگ کو میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے میں لے کر چلا گیا ادھر فنکشن والی جگہ پہ. تو جب فنکشن ختم ہوا تو بزرگ نے کہا بھی میں تھک گیا ہوں اور مجھے فوری گھر پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اور وہ اس گاڑی کے گیٹ میں آ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ گاڑی وہی تھی جو اس فنکشن میں نے بچے کو دی تھی. اچھا, بیٹے کو دی تھی. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ان کو جا کے ڈراپ کرو. تو میں نے کہا بھائی یہ ذرا چابی دیں, تو یہ بابا کو ڈراپ کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اب بابا کو تو نہیں کہہ سکتا بابا جی آپ اس سیٹ سے اٹھیں, آپ یہ نئی گاڑی کے اندر آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں, بابا جی اترو ذرا اس فلاں گاڑی میں چلے جاؤ. زیب نہیں دیتا تھا مناسب. کون سی گاڑی تھی؟ وہ GLI تھی. اور نہیں لی تھی آپ؟ نہیں لی تھی. لیکن آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا میرے پاس کوئی گاڑی نہیں, میں رینٹ کی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں. ہاں اس وقت لی تھی نا, باقی تو ساری بیچ دی اس کے بعد. اچھا, وہ بھی بیچ دی؟ ہاں وہ بیچ دی. اب کوئی گاڑی نہیں ہے؟ نہ اب تو غریب آدمی ہے بھائی. کوئی گاڑی آپ کے کسی گاڑی کے مالک نہیں؟ نہ آپ کہہ دینا کہ میرے پاس 10 روپے ہیں, چھیننے والے شام کو آئے ہوئے ہوں گے, ہیں ہی نہیں. نہیں وہ بات ٹھیک ہے ایک جگہ پہ, ہاں کہ نظر بھی لگ جاتی ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے. ہاں لگ جاتی ہے. لیکن آپ کے پاس گاڑیاں تو ہیں نا؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے گاڑیاں. اتنے بڑے زمیندار گاڑی نہیں رکھی ہوئی؟ بالکل نہیں رکھی. اور آج میرے پاس جس گاڑی پہ آپ آئے ہیں, ہاں نمبر پلیٹ ہے لگی ہوئی. نمبر پلیٹ کیوں دکھائی مجھے؟ تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے, بعد میں آپ کسی اور گاڑی کا فوٹو کھینچ کے مجھے ادھر پروگرام میں پاگل نہ بنائیں. مطلب وہ کسی اور کی گاڑی کی پکچر؟ ہاں کسی اور کی گاڑی تھی, میری تو تھی ہی نہیں نا. تو وہ میں ثبوت لے کر آیا ہوں, جس گاڑی پہ میں آیا ہوں میں قانون کی پاسداری کرتا ہوں, تو اس کی نمبر پلیٹ آپ دیکھ لیں. میں نے دکھائی آپ کو. آپ ادھر فارچونر پہ نہیں گئے تھے؟ کدھر؟ آفس میں, نجی چینل میں. ہاں فارچونر پہ گیا تھا, میری نہیں تھی نا وہ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ نہیں تھی آپ کی؟ میری نہیں تھی. شہزاد صاحب جی میں مان لیتا ہوں, کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا, نہیں تو AI جنریٹڈ ہے. AI جنریٹڈ؟ ہاں. آپ کی ہر ویڈیو AI جنریٹڈ آپ نے کلیم کی. ہاں یہ جھوٹ نہیں ہے, آپ نے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کر کہا. ہاں یہ جھوٹ نہیں ہے, AI جنریٹڈ ہے سارا. آپ معجون بیچتے رہے, اپنی ویڈیوز بناتے رہے ٹک ٹاک پر, اور اب آپ نے, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, جس نام سے آپ نے پیج بنایا ہوا تھا اس کی جگہ آپ مارخور کر دیا. ہاں جی. اس کی کیا وجہ؟ مارخور ایک بہت اعلیٰ نام ہے. ٹھیک ہے, مارخور ہے, پاکستان جانور بھی ہے, بڑا خوبصورت ہے. جانور بھی خوبصورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مارخور سے محبت ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مارخور رہے گا. کمپلیکیٹڈ نام, اور وہ نام جو جن پہ انگلی اٹھتی ہے, اعتراض آتے ہیں, کچھ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے نا کچھ نام, تو میں ہٹا دیے وہ نام. میں نے کہا ٹھیک ہے مارخور. اچھا ہاں. تو اتنی دیر جو منجن بیچتے رہے اس پہ, وہ ماضی کی بیتی باتیں تھیں, بک گیا, کہانی گئی, رات گئی, بات گئی. کتنا تو پروفٹ کما چکے ہیں ابھی تک؟ وہ جب سے حکمت ابھی شروع وہ کی ہوئی, گڑے ہوئے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے عرصے سے حکمت کر رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوا. کیا مطلب؟ 2 دن کا بچہ, 2 دن کا بچہ تھا تب سے حکمت میں. کس طرح؟ پوڑیاں باندھتا تھا. کون کرتا تھا حکمت آپ کی فیملی میں؟ بابا کرتے تھے, دادا کرتے تھے. اور کیا یہی کرتے تھے؟ ہاں. ان کے پیج کا نام کوئی تھا, یا کوئی ان کے دواخانے کا نام اس طرح کوئی تھا؟ کوئی مختلف دواخانے تھے, اب وہ تو آرام کر گئے نا. ان دنوں میں تو یہ AI جنریٹڈ بھی نہیں تھا. نہیں, AI جنریٹڈ کی بات نہیں کر رہا, ان کا کوئی کلینک کا نام تو ہوگا کوئی جو مختلف دواخانے تھے, مختلف ناموں سے تھے نا. تو آپ کو کون لے کے آیا, کس سے سیکھا, کون سی آپ نے ڈگری کی, کون سی آپ نے اسٹڈیز حاصل کی جو آپ نے جس کے بعد یہ حکمت میں آنے کا سوچا؟ اور نادرا میں آپ نے یہ نام رجسٹر کروانے کی بھی کوشش کی تھی, لوہا پاٹ. ہاں ابھی بھی کیس چل رہا ہے. نہیں ہوا نا؟ ہو جائے گا. ہو جائے گا. ہو جائے گا. انہوں نے کیا آپ کو ریزن دی کہ ہم نہیں کر رہے ابھی تک؟ ابھی وہ پروسیس میں ہے. ریزن بھی تو ہوتی ہے نا. ابھی ریزن بھی کوئی نہیں دی انہوں نے. انہوں نے کہا کوئی ریزن نہیں ہے. نہیں, یہ پاکستان ہے, یہاں پر 2 سال کیس چلتے ہیں. کتنے کیسز ہیں ابھی تک ٹوٹل آپ کے اوپر؟ حکیم شہزاد کے اوپر میں پوچھوں تو FIRs کتنی ہیں, ٹوٹل کیسز کتنے ہیں؟ آئے دن آپ پیشیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, کیوں اتنی کنٹروورشل لائف گزار رہے ہیں, کیوں اتنے مشکل میں ڈلے ہوئے ہیں؟ میں یہاں آیا ہوں, کتنے پیسے لیے آپ سے؟ کچھ بھی نہیں. پیسے نہیں لیے آپ سے؟ نہیں. قسم کھاتے ہیں؟ قسم کھاتا ہوں. 1 روپیہ بھی نہیں دیا آپ نے؟ 1 روپیہ بھی نہیں دیا میں نے آپ کو. میں مفت آیا بیٹھا ہوں. آپ میرے لیے آئے, آپ کی محبت ہے. پھر میں اٹھ کے جا رہا ہوں. کیوں اٹھ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں, فیس پے کی ہے, میرے وقت کی قیمت آپ نے ادا کی ہے. آپ کے وقت کی قیمت جس طریقے سے آپ کو oblige کیا, ٹھیک ہے,
ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پروگرام میں اٹھ کے جانے والی بات تو نہ کریں, ہم تو آپ سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, میں جھوٹ نہیں. آپ پورے 10 دن منتیں کرتے رہے. نہیں, میں نے نہیں کیا آپ کو منتیں. میں نے گیسٹ کوآرڈینیٹر میرا ڈیوٹی پہ لگا ہوا. ہاں دن میں 50 فون, 20 سفارشیں. کیوں؟ کس کی سفارش کروائی ہم نے؟ 10 بندوں کی سفارش کرائی. اعظم کرامت کی سفارش نہیں کرائی آپ لوگوں نے؟ انہوں نے کروائی, جو بھی کروائی میں نے کروائی ہے نا. کیوں؟ تاکہ آپ ہمارے سامنے پیش تو ہوں, کس لیے؟ ہم بات تو کر سکیں. حکمت کس عمر میں پراپر شروع کی, جب آپ نے کلینک کا کام شروع کیا اور یہ سارے معاملات شروع کیے؟ 2001 میں. اور 2001 سے لے کے 2025 کتنا پیسہ جوڑا؟ یاد ہی نہیں ہے. کمایا اور خرچ کیا. جوڑا کمایا نہیں اور خرچ کیا. جوڑا نہیں. جوڑنے والا موڈ نہیں ہے. کیوں؟ وہ سکندر جب اس دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. ہاں, تو جب ہونے خالی ہیں پھر جوڑنے کا فائدہ. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ہاتھ میں معجون ہوگی آپ کی؟ چھوڑ دیں ان سوالوں کو, کوئی اور سوال کریں. 2 پروڈکٹس ہیں آپ کی مینلی. 2 ہی ہیں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میری 100 پروڈکٹ ہیں. 100 پروڈکٹس. وہ گنواتے ہیں کون کون سی ہے؟ بہت ساری ہیں, لسٹ لے آؤں. نہیں, آپ ایسے جو آپ کو 3 4 5 6 10 نام یاد ہوں. وہ نام بھول جاتے ہیں نا کبھی کبھی. آپ کی پروڈکٹ ہے, وہ کس طرح بھول سکتے ہیں؟ بھول جاتا ہے بندہ. نہ کیا کریں حکیم صاحب, کام کرتی ہے, فائدہ ہوتا ہے اس میں اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں کوئی؟ آج تک تو نہیں کی. اسٹیرائڈ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیرائڈ کا یہ کافی دنوں سے میں یہ نام سن رہا ہوں. اسٹیرائڈ کا نہیں اندازہ ہوتا کیا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حکیم شہزاد کو دیکھتے ہی آپ کو جنسی دوائیوں کے نام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں, مینلی آپ کا مشہور زمانہ ہی ہے. سچی بات ہے. سچی بات ہے, آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا کہ لوگ مجھے اس وجہ سے زیادہ پہچانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ میری شرافت. آپ کی شرافت. ہاں, میری معصومیت. آپ معصوم ہیں. میرا بھولا پن. آپ بھولے بھی ہیں. جی بھولے. شادیاں کتنے کی؟ اس کے لیے اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا. یاد ہی نہیں ہے؟ یاد ہی نہیں. کتنی شادیاں کی؟ ہاں. نہیں, 4 سے زیادہ ہے. میں نے بول دیا جو کوئی بولنا تھا, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. مطلب 4 سے زیادہ ہیں؟ ہاں, ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہیں. وہ بیتی باتیں تھی نا, ساری گزر گئیں. چلو وہ گزر گئی, ابھی ایگزسٹ کتنی کر رہی ہیں؟ ابھی تو 4 ہیں پڑی. ابھی 4 ہیں. ہاں. کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ وہ کر لیتا ہوں میں. کس طرح؟ اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ گھر لے کے؟ کبھی ایک گھر میں, کبھی دوسرے گھر میں. نہیں, علیحدہ علیحدہ سب کو. وہ آزادی ہے ان کی مرضی ہے. گھر ان کے الگ الگ ہیں, الگ الگ گھر ہیں, لیکن وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں. جب آپ ادھر جاتے ہیں تو وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. اٹریکشن ہے آپ میں؟ ہاں, اٹریکشن ہے. وہ ساری اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں. دانیہ شاہ سے کب ملاقات ہوئی, کیسے شادی کا پلان بن گیا؟ میں جا رہی تھی, پسند آ گئی. میں نے کہا شادی کرنی ہے. کہتی ہاں, کر لی. آپ نے کہا شادی کرنی ہے؟ ہاں. انہوں نے کہا ہاں کرنی ہے. کر لی. ہاں. آپ کے ساتھ خوش؟ اب آپ پوچھیں کہ کیا دکھایا اسے. نہیں, میں نے اللہ معاف کرے, نہیں, آپ سوال کر لیں. میں آپ سے سوال کیا. یہ تقریباً 70% پاکستانی میں جو ہے نا, وہ اس سوال کے جواب کے منتظر ہیں. چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے ایک انٹرویو میں ابھی نجی چینل پہ اس کا جواب دیا کہ وہ جو میں نے ان کو دکھایا وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. ہاں. تو یہ آپ پہ تنقید بھی بہت ہو رہی ہے, پتہ ہے آپ کو اس چیز کی؟ کس بات کی تنقید ہو رہی ہے؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے جس میں آپ نے ہی بات کی ہوئی تھی کہ جہاں بچے بھی دیکھ رہے ہیں, خواتین بھی دیکھ رہی ہیں. نہیں, آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے. کیا مطلب؟ پبلک کے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے. پہلے جواب سن لیں نا. پہلے کیا جواب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میں نے اسے خواب دکھایا. آپ نے دانیہ شاہ کو خواب دکھایا. ابھی تک خواب ہی دیکھ رہے ہیں؟ شادی سے پہلے ہر عاشق اپنی محبوبہ کو خواب دکھاتا ہے, اسے حسین مستقبل کے خواب دکھاتا ہے. اچھا. ہاں, میں نے اسے دکھایا کہ وہ ایم پی اے بنے گی. میں نے اسے خواب دکھایا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گی, اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہوگا, اس کے بچے ہوں گے, گھر ہوگا, گاڑی ہوگی, سہولتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, میں اس کو لے کر عمرے پہ جاؤں گا, غیر ملک لے کر جاؤں گا. اچھی سوچ ہے. میں نے اس کو دکھایا. لیکن آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ سوانے خواب ایسے نہیں دکھائے جاتے. میں نے جو اس کو دکھایا وہ آپ کو نہیں دکھا سکتا. ہاں, واقعی وہ والا خواب میں, یہ کون سا خواب؟ وہ والا خواب میں اینکر پرسن کو نہیں دکھا سکتا. ایک مرد کو دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ یقین نہیں کرتا. کیا یقین؟ ابھی میں آپ کو یقین دلا دوں کہ آپ جو نا ایم پی بن جائیں گے, تھوڑی دیر بعد میں یقین دلاؤں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے, آپ ہنسیں گے مجھ پر, کبھی بھی نہیں مانیں گے.
اس کی نسبت عورت لیڈی جو ہے نا وہ مان جاتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. مطلب آپ نے وہ بیوقوف بنایا یا جنون خواب دکھائے؟ جینون خواب دکھائے ہیں, ان میں سے آدھے پورے ہو گئے ہیں, باقی آدھے رہتے ہیں. کیا کیا پورا کیے ہیں خواب ابھی تک؟ بیٹا ہو گیا, ماشاء اللہ. شادی ہو گئی, اسٹیبل ہو گئی, فائنینشیل اسٹرانگ ہو گئی. فائنینشلی کیا پاکٹ منی دیتے ہیں؟ پاکٹ منی لازمی بات کتنے ہے. پیسے دیتے ہیں؟ وہ گنے کبھی نہیں, وہ میری جیب میں سے زبردستی نکال لیتی ہے. اچھا, جو بھی آپ کی جیب میں ہاں ہوتا ہاں, ہے. میرے پاس جو کچھ ہے اسی کا ہے, اور باقی جو میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے. ان کو بھی اختیار ہے, وہ بھی جیب میں سے وہ نکال نکال سکتی ہیں, اپنی ضرورت کے پیسے وہ لے سکتی ہیں. ابھی آپ کی جیب میں اگر میں دیکھوں کہ کیا کیا ہے, دکھا سکتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ نہ, لوگوں کو پتا تو چلنا چاہیے نہیں, کہ جیب خالی ہے, غریب آدمی ہوں بھائی. آپ کی جیب خالی ہے جیب خالی, ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو آپ آنا جانا کھانا پینا کیسے کرتے ہیں؟ مجھے اس کا نہیں پتا, میرے پی اے کو پتا ہے. پی کو سارا آپ نے وہ مینجمنٹ وہی کرتا ہے. بجٹ دیا, بجٹ وہ آل ان آل ہے. ہوٹل اسی نے کرنا ہے, گاڑی اسی نے کرنی ہے, لے کے اسی نے آنا ہے, یہاں اس نے بٹھا دینا ہے, مینیج اسی نے کرنا ہے, اینکر پرسن سے پیسے اسی نے لینے ہیں, پھٹی اسی نے لگانی ہے. پھٹی بھی لگاتا؟ ہاں. ایسا پی اے کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ وہ اس کے حقوق میں آتا ہے بھائی, پھٹی لگانا. پھٹی لگانا, کھائے پیے انجوائے کرے, اپنے بچے نہیں پالنے اس نے تو پھٹی لگا کے پانا. ہاں, لگا لے, کوئی بات یہ نہیں. سوچ کیسی ہے آپ کی حکیم صاحب؟ آپ اسے تنہا ٹائم پہ نہیں دیتے جو اسے پھٹی لگانے کی ضرورت پڑے؟ دیتے ہیں. تو پھر اس کو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے پھٹی لگانے سے. پھٹی لگانے سے. آپ نے پھٹیاں لگائی؟ نہیں, میں نے تو کبھی نہیں لگائی, میں تو شریف آدمی ہوں. اس پہ آپ خوش ہیں کہ آپ کا پی اے پھٹی لگا لے؟ آپ نے کبھی نہیں لگائی؟ میں نے کبھی نہیں لگائی, مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی. میں تو خود اس کا محتاج ہوتا ہوں. کس چیز؟ ایپ ہی وہی چلاتا ہے, بینک ایپ. اچھا, اسی کو پتہ ہے اس کے کوڈ ووڈ کا. مجھے اگر پیسے ضرورت ہوں بھی کسی کو دینے پڑ جائیں تو میں اپنے پی اے کا محتاج ہوں. آپ اسے کہتے ہیں؟ کہتا ہوں اتنے پیسے فلاں کو دینے, فلاں کو دینے. ابھی اسے کہیں کہ مجھے صرف کوئی 2000 روپے سینڈ کر دے بھی بیٹھے بیٹھے. ہاں, تو وہ کرے گا, اس کو اختیار ہے. آپ کے اکاؤنٹ سے آئیں گے؟ میرے اکاؤنٹ سے آئیں گے. آپ کے اکاؤنٹ سے؟ میرے اکاؤنٹ سے آئیں گے. ابھی آن ریکارڈ آن ریکارڈ کہیں اسامہ میرا موبائل لے آؤ اور ان کو 2000 سینڈ کرو. آپ کے موبائل سے نہیں, آپ نے کہا میں نے پی اے کو اختیارات دیے, میں ایپ وہ چلاتا ہے. ہاں, ایپ وہی چلائے گا نا, میرے فون میں چلائے گا نا ایپ. آپ کے فون میں وہی ایپ چلاتا ہے؟ بینک ایپ وہی, بینک کا ایپ وہی ہے نا, فون بھی اسی کے پاس ہوتا ہے, سنتا بھی وہی ہے. آپ اپنے فون میں نہیں سنتے؟ وہ بہت کم. اتنے بیزی ہوتے ہیں؟ اتنا بزی. ابھی پہلے 2000 دے دوں میں آپ کو. 2000 مجھے ذرا سینڈ دیں بھی, جلدی کریں, فون لے کریں, کروا دیجیے گا. لیکن پی اے کرے گا, پی اے کرے گا, پاسورڈ بھی وہی لگائے گا, وہی لگائے گا ایپ کا. یہ کیمرے پہ آن ریکارڈ. آن ریکارڈ. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ ساتھ ساتھ کھاتے رہے نا؟ نہیں, یہ میری خوراک نہیں ہے. آپ کی خوراک کیا؟ وہ بہت مجون ٹن خوراک ہے میری, یہ نہیں کھاتا. نہیں, آپ صبح دوپہر شام ٹنٹا نہیں کھاتے؟ بس وہ تکیے کے نیچے پڑی رہتی ہے, ضروری ہے. شکل کیسی ہے ذرا دکھائیں, بڑی کیوریاسٹی ہے لوگوں کو. یہ وہ نہیں دکھا سکتا میں آپ کو. آ گئی رسید. کیا بات ہے جی. شہزاد احمد کے نام سے جی یہ آپ آن کیمرہ دکھا رہے ہیں, تو ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ان کو پی اے پہ یقین ہے. اور واقعی جو یہ بات کر رہے تھے کہ اکاؤنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں, یہ غلط نہیں کہہ رہے تھے. یہ پلانٹڈ نہیں, آپ کے سامنے آن کیمرہ یہ ہوا. تھینک یو صاحب. یہ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی اے آئی ہے. نہیں, یہ ریئل ہے, یہ ریئل ہے. شکر ہے. اچھا, یہ اے آئی آپ کو کس نے دماغ میں ڈالا تھا کہ جس پہ آپ نے ہر سوال پہ یہ کہا ہے کہ اے آئی ہے؟ دیکھیں 2-3-4 سوال تھے. کیا کیا؟ جو کہ جن کے جواب دینے سے یا ان پہ بحث کرنے سے انتشار پھیل سکتا تھا. اور وہ کون کون سے سوال تھے؟ آپ ویسے صرف اس کا جواب بتا دیں. سوال مثلا میری سیکس میڈیسن کے متعلق سوال. آگے وہ ذرا یہاں پاکستان میں تعلیم کم ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو بعد میں لوگ باتیں کرتے ہیں یار ان کو سیکس میڈیسن کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لوگوں نے یہ تاثر دیا, مطلب فیڈ بیک دے رہے ہیں آپ. تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جنسی کمزوری کا علاج کرنا جرم ہے. ٹھیک ہے, بے حیائی کے زمرے میں لکھا جاتا ہے. وہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے. علاج کرنا جنسی کمزوری اچھا کو لوگ بیماری نہیں سمجھتے, حالانکہ بیماری ہے. یہ اس کو عیاشی سمجھتے ہیں, نیوڈیٹی سمجھتے ہیں. طب یونانی میں اس کا کامیاب علاج ہے. آپ نے طب یونانی یہ جو سارا معاملات کیا, یہ پڑھا کہاں سے؟ یہ تو آبائی کام تھا. ابائی تو تھا. طبیہ کالج ملتان میں 4 سال اس کی تعلیم حاصل کی ہے. انٹر کے بعد؟ جی. اس کے بعد نیشنل کونسل فار طب میں رجسٹریشن, اس کے بعد پنجاب پبلک ہیلتھ کیئر کمیشن میں رجسٹریشن. آپ دونوں جگہ سے رجسٹرڈ. اور یہ جو آپ لوگوں نے ڈریپ کا رولا ڈالا ہوا ہے, میں اس کا بتا دیتا ہوں. آج ڈریپ کی جو زیادہ ضرورت ہے وہ کمپنیوں کو ہے. ہاں, جن کی فارماسیوٹیکل کمپنی. ہاں, ان کمپنیوں کو اس کی ضرورت ہے.
ایک حکیم جو چند مریضوں کے لیے اپنی ذاتی دوائی بناتا ہے، اپنی نگرانی میں بناتا ہے، اس کو اس ڈرائیو کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر کسی کو افیکٹ کر جائے، فار ایگزامپل آپ کی ایک میڈیسن ہے، آپ نے وہ معجون دے دی جی اور وہ افیکٹ کر گئی ہے کسی کو، ہاں، کسی کو اس کا نقصان ہو گیا ہے، کسی کا بی پی ہائی ہو کے اس کی جان چلی گئی ہے، میں بتاتا ہوں اس کا ذمہ دار کون؟ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ دوائیاں دے رہا ہوں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. نہ ہونے کی وجہ بتا دیتا ہوں. پوائزن ایٹم استعمال نہیں کرنا. اچھا. جیسے سنکھیا ہے، کچلا ہے، ٹھیک ہے، ہاں. شنگرف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میٹھا تیلیا ہے. جہاں لفظ پوائزن آ جائے ہم نے دینا ہی نہیں ہے، اس کو چھونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، استعمال کرانا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سیف میڈیسن جو آلریڈی ہم مطلب 50-100 مریضوں کو میرا دادا دے گیا، میرا باپ دے گیا، وہی چل رہے ہیں، وہی چل رہا ہے. ان کی نسلیں چل رہی اس میں نا اس میں چینجنگ کرتے وقت احتیاط کرنی ہوتی ہے. کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اس چکر میں؟ اس چکر اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیسز کون کون سے ہیں، مجھے ذرا پہلے یہ تو بتائیں نا. کیسز تو ہوتے ہیں، جن کے چکروں میں آپ آئے دن پیشنٹ پہ آتے ہیں. کیسز تو ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کیا کیا ہے میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. کس چیز کا الزام ڈرگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے ابھی فی الحال، کرنٹ پوزیشن جو وہ کیا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کیس. کیا آپ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. میرے علاوہ پاکستان میں جتنے حکیم ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیوں منع کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی لاجک تو دی ہوگی نا انہوں نے. ہاں، پولیٹیکلی ہے نا یہ سارا استغاثہ. آپ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل میں مجھے جو جماعت جوائن کی ہے مجھے اس کے بعد یہ سین. جماعت سے تو اب کسی کا باپ نہیں ہٹا سکتا مجھے. ہاں، یہ جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میرا لیڈر جو ہے وہ عام لیڈر نہیں ہے. وہ بات تو گئی. اب منشور کیا ہے؟ منشور ہے صحت، عدالت، کفالت. اچھا. یہ میرے منشور ہیں، میری جماعت کے منشور ہیں. سب سے پہلے ہمارے ملک میں عدالت ہے. اچھا. جب آپ تو خود عدالتوں میں پیش ہوتے جا رہے ہیں. عدالت ٹھیک نہیں ہے نا. عدالت ٹھیک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہی نہیں ہے. عدالت کا کام ہے، میرے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کا کیس ہے. اس کے علاوہ مجھے عدالت بتائے کہ یہ جتنے لوگ فیس بک پر بیٹھے ہیں، اپنی معجون اور ڈبہ لے کر بیٹھے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا لسٹ میں نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ ڈاکٹر بیٹھے ہیں ڈبی لے کر، دکھا سکتا ہوں. ڈاکٹروں نے اپنے اپنے پروڈکٹ بنائے ہوئے ہیں، آٹا بیچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باجرے کا آٹا بیچے جا رہے ہیں. رجسٹرڈ نہیں کر رہے وہ. یار بدماشی ہے نا. اپنے اپنے پروڈکٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. کچھ حالتوں میں رجسٹرڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جی. اور آپ نے رجسٹریشن کے لیے دیا ہوا اور وہ کر نہیں رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں فیکٹری لگاؤں گا تو مجھے رجسٹریشن کی ڈرائیو کی ضرورت ہوگی. ابھی نہیں ہے. ابھی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو آپ اپنے کلینک سے بنا رہے ہیں. کلینک سے بنا رہا ہوں. دانیہ شاہ سے شادی کی، شادی کے بعد کیا معاملات دیکھے؟ مشکلات بھی آئی؟ نہیں، مشکلات، سوشل میڈیا پریشر. اور آپ نے سوشل میڈیا سینسیشن میں رہنے کے لیے کیا دانیہ شاہ کا استعمال کیا؟ ان کے سوشل میڈیا پہ اپیرنس کا اور جو خبروں کی زینت نہیں، تھی کوئی ایسا کچھ پروگرام نہیں تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وجہ شہرت بن گئی دانیہ شاہ آپ کی؟ وجہ شہرت، میرا تو سب کچھ، مطلب میری کل کائنات، میری سب کچھ وہ دانیہ ہے. محبت کرتا ہوں اس سے. جب پہلی بار ملی، ہاں، اس وقت یہ نہیں تھا، یہ محبت والا چکر بھی نہیں تھا. بس یہ تھا کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے. اور یار یہ اس کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، میں یہ الزامات پہ آنے لگا ہوں. ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں مبینہ طور پر کہ انہوں نے ویڈیو لیکس کی ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی. اس الزام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یا کلیئر کرنا چاہیں؟ ملک میں عدالت ہے، وہ عدالت میں جا رہی ہے. اس میں یاسر شامی تھا اس کیس میں. جی. وہ بری ہو چکا ہے. جی. جب یاسر شامی بری ہو جاتا ہے تو یہ تو پرماننٹ بری ہے. اس کا مطلب کوئی پروف، کوئی ٹھوس ثبوت عدالت کو نہیں ملا. یہ محض ایک الزام تھا تو مان جائے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ محض ایک الزام تھا، آڈینس کو بھی یہ چیز کلیئر ہو جائے. محض ایک الزام تھا. اور کیا کیا الزام تھے؟ اس کے علاوہ جو بھی الزام تھے اس کے اوپر غلط تھے کون کون سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ تو ایک ویڈیو والا معاملہ تھا. اس کے علاوہ جس میں ایک مریض جو ہے نا، جس میں جو ہے نا ایک ملزم جو ہے نا وہ بری ہو جاتا ہے، یاسر شامی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ملزم جو بری ہو رہا ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ یوٹیوب چینل اس کا ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے، وہ اگر بری ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیس اوکے ہے. کیس اوکے ہے. جب اس کا قصور نہیں ہے تو اس کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بنی جنی من گھڑت کہانیاں تھیں، پھنسایا گیا اس کو. اس ٹائم پہ کیا کیفیت تھی دانیہ شاہ صاحبہ کی؟ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نہ ملتا تو بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر جاتی. کتنا لمبا کیس چلے گا یہ؟ پاکستانی عدالتی نظام پہ کیوں بات کر رہا ہوں؟
کہ سب سے پہلے عدالت. سعودی عرب میں 3 مہینے میں کیس ختم ہو جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. گردن اڑا دیتے ہیں بس آر پار. یہاں کیا ہوتا ہے؟ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. نہیں ہے نا قانونی نظام ٹھیک، عدل نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ آنے کے بعد آپ کی جماعت میں جو بھی سارا معاملات ہوتے ہیں، پولیٹیکل جماعت جو آپ نے جوائن کر لی ہوئی ہے، یہ صحیح کر لے گی عدالتوں کو، یہ سارے سسٹم کو ٹھیک کر لے گی؟ کرے گی بھی صحیح یہی جماعت، اور کوئی نہیں کر سکتا. کرے گی بھی یہی جماعت اور کوئی نہیں کر کوئی کر نہیں سکتا. یہی جماعت ہمارے ملک کی عدالت کو ٹھیک کرے گی. کبھی کوئی اس طرح کی بات کی دانیہ شاہ صاحبہ نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے ریلیٹڈ، جو سن کر آپ بھی حیران ہوئے ہوں؟ آخری ٹائم بڑا عجیب سا تھا. تعریف کرتی ہے آج بھی، وہ اچھا آدمی تھا. تعریف کرتی تعریف کرتی ہے. عامر لیاقت ایک اچھا آدمی تھا. مجھے انہوں نے ریئلٹی بتائی، مطلب وہ تو ساتھ رہی آخری ٹائم پہ، اور آپ کے ماشاءاللہ وہ بہت، مطلب آپ رشتے میں ہیں ان کے ساتھ، آپ کی بیوی ہیں، ان سے مجھ سے اس نے کوئی بات، مجھ سے اس نے کوئی بات چھپائی بھی نہیں. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں اور آڈینس کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات جو انہوں نے بتائی ہو جو ابھی تک آڈینس کو بھی نہ پتا ہو. بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں نہیں بتا سکتا. نہیں، کوئی ایسی بات جو بتا سکیں ہو جو عدالت کے حوالے سے بھی نہ کسی کو عدالت کے حوالے سے بھی بتانا ناممکن ہے، وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے نا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر بات کی جائے تو آگ لگ جائے. وہ کیا کیا؟ وہی تو نہیں بتانی. کچھ تو شیئر کریں نا. نہ، منع کیا گیا ہے. کس نے منع کیا؟ اس موضوع کو منع کیا گیا ہے. منع کس نے کیا ہے؟ عدالت نے؟ میری بیوی نے منع کیا ہے. بیگم نے منع کیا. انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں کرنا. نہیں کرنا. لیکن کوئی ان کی تعریف میں کوئی اس طرح کی بات کی ہو، یا کوئی اس طرح کی بات کی ہو کہ یار آخری ٹائم میں وہ یہ کرتے تھے، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی تھی، یا آخری ٹائم میں وہ ان کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہوئی تھی، کیا وہ بیمار تھے، کیا وہ جو مبینہ طور پر بہت سے لوگوں نے الزام بھی لگائے کہ وہ جو ڈرگز لیتے تھے اینڈ آل دیٹ اسٹف، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں دعا گو ہوں ان کی، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن جو الزامات لگتے رہے، کیا وہ اس کے ریلیٹڈ کوئی بات کی انہوں نے؟ ایسا کچھ نہیں تھا. یہ نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سارے الزامات تھے A to Z. عامر لیاقت جیسا نیک آدمی میں نے جہاں تک سنا ہے اس کے منہ سے، دانیہ کے منہ سے، ابھی تک نہیں پیدا ہوا. میں نے نہیں دیکھا. اس کے منہ سے جب بھی میں نے سنا تو تعریف ہی سنی. گلا کبھی اس طرح کی بات میں نے سنی نہیں. 10 بار میں نے پوچھا، سمجھا، تو اگر وہ شخص زندہ ہوتا تو میں بھی یہ اس کے پاس ہوتی، ان کا راضی نامہ ہو گیا ہوتا، لڑائی ساری ختم ہو گئی ہوتی. یہ وہاں رہنا چاہتی تھی، گھر توڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ حالات ہو نہیں جاتے کہ بن نہیں پائی. بگڑ گئی بات. بگاڑنے والوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. یہ جو سوشل پریشر ہوتا ہے، اس طرح آپ بھی اب سوشل میڈیا پہ دیکھے جانے والے ہیں، ایک آڈینس آپ کو دیکھتی ہے، پسند بھی کرتی ہے، تنقید بھی کرتی ہیں. اور اب تو آج کل تو آپ کی سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز وائرل آ رہی ہیں جس میں آپ کچھ ڈسکشنز کر رہے ہیں نجی چینل پہ ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ. میں اس پہ گیا ہی نہیں. وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. اس کو دینے کے بعد یا اس پہ گفتگو کرنے کے بعد کوئی ریگریٹ دل میں آیا، کوئی یار نہیں کرنا چاہیے تھی، یہ بات شاید اس ٹائم فلو میں نکل گئی ہے، مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یا میری طبیعت کو کون سی بات؟ کوئی بھی بات، میں وہی پوچھ رہا ہوں. مثلاً کوئی ایگزامپل دینا. یہ دکھانے والی جس طرح کی بات، اس طرح آپ نے کہی کہ میں نے خواب دکھائے، اس طرح کی اور بھی 2 4 5 باتیں جو ہوئی، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، تو اس میں کٹنگ ہوئی ہے نا، انہوں نے مروڑ توڑ کے ان کو پیش کیا پبلک کو. وہ ایز اٹ از نہیں. ابھی یہ دکھانے والی بات جو اس کو پوری اگر سنیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ پوری الفاظ نہیں نا اس میں، مطلب جو میرے حق میں الفاظ تھے وہ کاٹ دیے گئے. آپ نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ 50 لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا اور نہیں دیا. وہ آپ کی طرح امیر آدمی تو نہیں ہے کہ گاڑی سے اترتے ہی پیسے دیتے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ میں بھی بڑا ماڑا آدمی ہوں آپ کی طرح، جی، اور میری جیبیں بھی خالی ہیں آپ کی طرح. ٹھیک ہے. لیکن میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو کلیم کیا ہے، جو کیس میں بھی آپ نے کہا میں نے ملتان ہائی کورٹ سے رجوع کر لی ہے، جو آپ کی ویڈیو ہے وہ اے آئی تو نہیں؟ نہیں، وہ ریئل ہے. وہ ریئل ہے. آپ نے یہ کہا کہ میں نے 50 لاکھ کا جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی میں نے، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دیں گے. وہ تو دینا پڑے گا، وہ تو دینا پڑے گا، وہ تو دینا پڑے گا نا اس کو. یہ بات سچ ہے. سچ ہے. تو جھوٹ کی کون سی بات ہے؟
وہ عدالت میں ثابت میں کروں اس گا. فیلڈ سے ہوں. میں عدالت میں ثابت کروں گا. میں اس فیلڈ سے ہوں. ہاں ایک عرصے سے آپ اپنے سوشل میڈیا میں آپ کا ایک نام ہے. 50 لاکھ روپے کی آفر کی تھی انہوں نے آپ کو. بندہ شجاع سے چلتا ہے, ہاں لاہور آتا ہے, ہاں. وہ کسی کے ابے کا نوکر ہے, نہیں اس کا گاڑی کا پیٹرول لگنا ہے, لگنا ہے, اس کے ساتھ 5-10 بندے آنے ہیں, آنے ہیں. انہوں نے یہاں اسٹے بھی کرنا ہے. لیکن پلاٹ تو نہیں نا لینا ان بندوں نے 50 لاکھ یار روپے کا. اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی. اتنی ڈیمانڈ مائرہ خان کی نہیں ہے حکیم صاحب, ہمایوں سعید کی نہیں ہے, فہد مصطفیٰ نہیں لیتا اتنے پیسے. وہ تو 10,000 میں آ جاتے ہیں, ایسے میں نے سنا ہے. لیکن یہاں شہزاد حکیم میں یہ برانڈ ہے, یہ تو پیسے لیتا ہے بھائی. آج جو گاڑی پہ آئے ہیں وہ کتنا رینٹ دیا اس کو؟ رینٹ کی گاڑیاں اتنی استعمال کرتے ہیں, وہ برانڈ تو اپنی گاڑی یہ پہ کسی دوست کی گاڑی ہے, اس نے کہا دوست کرایہ مت بھرو یار, میں لے جاتا ہوں تم. میں نے کہا ٹھیک ہے جی مہربانی. یار ایسے دوست کہاں ملتے ہیں؟ ملتے ہیں, کیوں نہیں ملتے. ڈبی مجون اور دوست حاضر. ڈبی معجون ہاں, اور ایک ڈبی مجون دوست حاضر. چلتے پھرتے. ہاں مل جاتا. پاکستان میں یہ منجن بیچنے کے لیے بڑا فٹ ہے. بکا ہے بھائی, نہیں بکا بکا تو ہے. پھر ابھی تو اے جنریٹڈ ہے اور بک گیا ہے. اگر ریل میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. ایسی انی عوام ہے, ایسی کوئی دیوانی عوام ہے بھائی, وہ ایک ٹاپک لے کے بیٹھے ہیں. ہاں بھائی میں کہوں بھی صحیح کہ میں وہ فلانا حکیم نہیں ہوں, کون مانتا ہے بھلا ہوں. لاکھ تضاد پیدا کر لوں. آپ کا ٹک ٹاک کیا ہے؟ کون سا؟ آپ کا ٹک ٹاک, میرے نام کے اکاؤنٹ تو 20 ہیں. آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ کیا ہے؟ بتا بھائی, اس کا بھی میرے پی اے کو پتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. بتائیں جی. نہیں آفیشیل اکاؤنٹ نیم. شہزاد حکیم 001. جی ایک منٹ. شہزاد SHAH شہزاد حکیم 0 001 331. یہ میرا نہیں ہے. نہیں انہوں نے مجھے ابھی آپ کے پی اے نے, آپ نے کہا پی اے کو پتا ہوگا تو یہ آپ کا نہیں ہے. میرا نہیں. آپ نے ابھی مجھے کتنے فالوور ہیں اس میں؟ 331K. یہ میرا نہیں ہے. کون سا والا ہے بتاؤ بھائی. بتائیں جی. یہی اکاؤنٹ. کون سا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہی اکاؤنٹ ہے. آپ نے کہا پی اے کو پتا ہوگا. 331K والا ہے. 3,31,000 فالوور ہیں اس پہ. ہاں یہی ہے. آپ کو نہیں پتا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے یہ؟ ہاں مجھے نہیں پتا تھا. یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے نا؟ یہ ڈالا بھی اپنا ہی ہے کہ یہ رینٹ کا ہے؟ یہ دوستوں کے. دوستوں کا. ہاں. یہ زمین اپنی ہے؟ نہیں یہ دوستوں کی. یہ بھی دوستوں کی ہے زمین؟ دوستوں کی. سٹائل ہے آپ کا, میں نے دیکھا ہے. ہیں آپ صحیح کہتے ہیں کہ برانڈ ہے. بڑی دنیا فدا ہے سٹائل پہ. کتنے آرڈرز آ چکے ہیں ابھی تک؟ ان لمیٹڈ. لوگوں نے لینی بند نہیں کی؟ فون بند ہی نہیں ہوتا. ٹنٹن اور لوہا پال کا نام تو استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ ریل والی دوائی نہیں ہوتی, وہ ڈبی اور تھی, وہ پیکنگ اور تھی. یہ آپ کی ویڈیو ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ میری نہیں تھی. جی جناب. اور آپ کی سیلز انکریز ہو گئی ہیں ٹاپ پہ. یہ تنقید کے بعد بھی. ہاں اور بیٹا بھی آپ کے ساتھ آج کل یہی کام کر رہا ہے؟ لازمی بات ہے, معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں. یہی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. بالکل. پڑھا ہے اس نے کچھ؟ پڑھا ہے. کیا؟ میرے خیال میں M.Com کر گیا. M.Com کر ماسٹر گیا, کر گیا. ماشاءاللہ. یہ پہلی سے ہیں, دوسری سے ہیں, تیسری سے ہیں یہ جو بیٹے ہیں آپ کے؟ نصیب الرحمان جی. میرے سسٹم کا آل نال یہ ہے. سسٹم کے والے آل نال. آپ کی ویسے کتنی اولادیں ہیں ماشاءاللہ ابھی تک؟ ایک تو آپ کی دانیہ شاہ صاحبہ سے. گنتی کر لوں گا. یہ گنتی آپ کیا چکر ہے حکیم صاحب؟ یہ کوئی آپ یادداشت کی بھی دوائی لیں نا اپنے لیے کوئی. ہاں بچے ادھر ادھر ہوئے نا, مطلب نام بھی نہیں یاد ہوتے. پھر بھی کتنی اولادیں ہیں؟ یہ میں گنتی کر کے بتاؤں. اندازاً؟ اندازے سے نہیں بتائی جاتی بھائی. صبح کوئی بچہ اوپر نیچے ہو جائے, پھر کتنے ہو گئے؟ 8. ابھی تسلی کر لے یار. 4. یہ بھی پی اے کو پتا؟ میں آپ کو کل یہ بھی پی اے کو تو نہیں پتا؟ کل میں بتا دوں گا. نہیں یہ پہلے مجھے بتائیں, یہ بھی پی اے سے کنفرم کر رہے ہیں کتنی ہے بھائی؟ اس سے نہیں, وہ کل بتائیں گے آپ کو. ابھی تو بتائیں نا کتنے ہیں ویسے. ابھی نہیں یاد آ رہے یار. اپنے بچے یاد نہیں آ رہے؟ یاد نہیں آ رہے یار. کیسے ہو سکتا ہے یار حکیم صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. کبھی بندہ نہیں بھی ہوتا یار, جاگ رہا ہوتا ہے, بندہ نیند میں ہوتا ہے, تو آپ کیوں سار ہو جاتے ہیں اینکر پرسن؟
وہ سوال رہنے دیں کل پہ، کل بتا دیں گے آپ کو، جلدی کیا ہے. کل کہاں بیٹھیں گے ہم؟ میں دوبارہ آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. اب پوری لسٹ بنا کے میں واٹس ایپ کہ کر دوں بچوں کی لسٹ بنا کے لائیں گے. گا. ہاں میں واٹس ایپ کر دوں گا. پہلے دن میں نے کیمرہ پکڑا تھا نا، جو پہلی ٹک ٹاک بنائی تھی، پہلی ٹک ٹاک کیا بنائی تھی؟ ڈر رہا تھا میں ایک دوائی کی بنا دی، Steady. بے اولادی کی دوائی کو جانتے ہیں، ہمارے خاندان میں نسخہ آ رہا ہے، تو اس کے متعلق میں نے ایڈورٹائزمنٹ کر دیا، ایسے بتا دیا کہ یہ دوائی ایسے ایسے ملتی ہے اور ہمارے پاس ہوتی ہے، تو اس کے یہ فائدے ہیں. تو مجھے لگا ایک لمحے کے لیے یار لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے کہنا ہے یار تجھے کیا ضرورت ہے سیاست کرنے کی. ہاں 100 میں سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، حکمت سے ایک دم سیاست. 100 سے 50 لوگوں نے کہنا ہے آپ چائے نہ پئیں، آپ شربت پئیں. آپ شربت نہ پیا کریں، موسم چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کی رائے الگ آنی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہو. آپ نے ہر بندے کی رائے پہ نہیں جانا. آپ کے من میں جو چل رہا ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا تھا میرے بچوں کی تعداد کتنی ہے. بالکل میں نے پوچھا تھا. دیکھیں ہیومینٹی، انسانیت وہ ہے کہ دوسرے کے بچے کو آپ اپنا بچہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اس میں کیلکولیشن میں نہ جائیں. سافٹ کارنر تو ہو نا کم از کچھ کم. اپنی سگی اولادیں بھی ہوتی ہیں. میرا تو اینگل یہ تھا نا آپ سے پوچھنا. یہ اس نگاہ سے بھی نہیں دیکھا کبھی. میں نے ایسی سگی اولادیں دیکھی آپ کی ہیں، سگی اولاد اور میں نے ایسی سگی اولادیں دیکھی ہیں جو اپنے باپ کو گولی مار دیتی ہیں. میں نے ایسی سگی اولادیں دیکھی ہیں جو اپنے باپ کے مرنے کا ویٹ کرتی ہیں یہ تو حقیقت ہے، کہ جداد ملے گی. حقیقت ہے. پیو کو مار دیتے ہیں. سگی کہاں سے ہوگی؟ حقیقت ہے یہ. خون بدلتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، آستین کے سانپ لڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے آدمی مارے گئے، نقصان ہو گیا. ایک ایک دن گزارنا پڑتا ہے پھونک پھونک کر. کدھر کھپرا بیٹھا ہو، سانپ بیٹھا ہو، لڑ جائے، پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو. صحیح کہہ رہے ہو. تو سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ حکومتیں ایسی ہیں جو دوسرے کے بچے کو اپنا نہیں سمجھتی. لوگ آپ کو بڑا غلط سمجھتے ہیں. میں ثابت کر رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو بڑا لوگوں نے تاثر دیا ہے، بڑے غلط. میں گپی آدمی ہوں، گپی کہہ لیں یا غلط کہہ لیں، جو بھی، لیکن آپ ایسے نہیں ہیں. میں نے جو جگتی ہوں، کبھی کبھار ایسے موڈ میں جگت مار دیتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کوئی بے حیائی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ نہیں. دوستوں میں بیٹھ کے بندہ کوئی کر بھی دیتا ہے بات. وہ اگر کوئی کیمرے پہ چڑھ گئی ہے تو کون سی بھی قیامت آ گئی ہے، تھوڑا ہنس لو، تھوڑا مسکرا لو یار. آپ انٹرٹینر ہیں. انٹرٹینر ہونا چاہیے. آپ میں ہنسی مذاق نہیں ہوگا، آپ کا ڈوپامن لیول نیچے آ جائے گا، خوشی ختم ہو جائے گی، کمفرٹ ختم ہو جائے گا، ڈوپامن لیول کا بھی آپ کو پتہ ہے، نیند یہ ختم ہو حکیم جائے صاحب گی. جدید دور کے آپ حکیم ہیں، ویسے میں نے یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے آپ کا ہنس مکھ ہونا ضروری ہے. آپ نے کبھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، کبھی غلطی سے ان کو کوئی افسری مل گئی، کرسی مل گئی، بڑی کار ان کو مل گئی، وہ ایسے لگتا ہے فرعون بن گئے ہیں، بندے کو بندہ نہیں جانتے. اور پھر ہوتا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں ہر کسی کو کاٹ کے کھا جائیں. فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے دے دی، جو زمین کو دے دی، کوئی گاڑی دے دی، کوئی 4 کلے زمین دے دی، کچھ کاروبار اچھا دے دیا، کوئی تکا ان کا لگ گیا، تو ان کے منہ پر دیکھیں 13 بجی ہوتی ہے، کچھ سمائل نہیں ہوتی. اور ہوتا کیا ہے؟ 2 سال میں دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک، یا دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے، ایک دم سوچ کے مر گئے. آپ کم از کم 1 گھنٹہ کہہ کے لگایا کریں. ابھی مجھے جو یہ کل پرسوں گالیاں والیاں لوگوں نے دی ہیں، میں نے انجوائے کیا ہے. یہ جو لوگوں نے میری مطلب دھلائی کی ہے واشنگ مشین میں مجھے ڈال کے، ساتھ سرف بھی پھینک دیا، ٹھیک ہے، بلیچ بھی ساتھ میں پھینک دیا، اور مشین کو جناب پوری فل طاقت سے چلا دیا، دھوئے جا رہے ہیں. تو گندا اور تو گندا. میں کب گندا ہوں؟ میں شریف آدمی ہوں. آپ انجوائے کریں. آپ جو ہے نا ادھر دوستوں میں بیٹھ کے میری ویڈیو یوں چلا کے دکھائیں، یوں چلا کے دیکھو اس نے ایسے کہہ دیا. ہاں بھائی، زبان ہے چمڑے کی، تلک گئی، ہو گئی بات. وہ تھوڑا سا آپ گپ شپ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کے چہرے پر سمائل آتی ہے، اور وہاں ایک ماحول بنتا ہے، تو بھائی میں حاضر ہوں قربانی کا بکرا بننے کے لیے. مجھے دیکھ کر آپ ہنس لیں. بہترین صدقہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو ہنس کے دکھانا، ہنس کے دیکھ لینا، یا ہنسا دینا، روتے ہوئے کو کھلکھلا دینا. بالکل ٹھیک. بہت بڑا صدقہ ہے. اگر مجھے دیکھ کر کوئی مولوی ہنس پڑا ہے، اگر مجھے دیکھ کر کوئی ڈاکٹر ہنس پڑا ہے، مجھے دیکھ کر کوئی عام آدمی فیملی میں بیٹھا تھا اور ایسی کوئی چبلی اس نے دیکھ لی اور اس کا ہاسا نکل گیا. مولوی سے یاد ہے، وہ انہوں نے آگے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے مولوی صاحب کو دکھایا تھا جو آپ نے ادھر نہیں دکھایا. وہ ٹیمپر ویڈیو تھی. وہ کیا ہے؟ وہ ٹیمپر ویڈیو تھی. اچھا، وہ ٹیمپر تھی.
وہ بھی اے آئی تھی مطلب؟ وہ اے جنریٹڈ تھی جی. پورے پروگرام سے مولوی نکال دیں, خدا کا نام ہے, یہ رہنے دیں. پورے پروگرام سے مولوی نکال دیں. کیوں؟ پورا پروگرام نہیں بچنا. منہ سے نکلی ہوئی بات, بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی, گئی تو گئی. ہائے, بڑے اوکھے ویلے دیکھے ہیں میں نے, اولادیں بدلتی دیکھی ہیں اپنی, بہت سارے لوگوں کی. میری تو نہیں بدلی ابھی, ٹھیک ہے سب. اچھا, وقت کا پتہ نہیں ہے, مستقبل کے بارے میں آپ اندازہ نہیں لگا نہیں سکتے. لوگ تو نہیں لگا سکتے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. بندہ مرڈر ہو جاتا ہے, 2 سال بعد پتہ چلتا ہے بیٹا قاتل تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ باپ مارا گیا جس نے کبھی اس کو اٹھایا, کبھی کھلایا, کبھی پلایا. اس میں نااہل اولادیں پیدا ہو جاتی. آپ دوسرے کے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھا کریں. ماں باپ راضی ہیں آپ کے, آپ سے؟ کون؟ ماں باپ آپ کے راضی ہیں آپ سے؟ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, باپ راضی ہے. راضی ہیں. ہاں, وہ کہتا ہے, بابا کہتا ہے یار تو ہے بھائی, تو بلا چیز ہے. باقی ساری اولادوں کو کنسیڈر دیکھ کے کہہ کے کہتا ہے تو بلا چیز ہے, تو ہے بھائی. مزہ یہ ہے کہ آپ کا باپ آپ کو مانے, کسی فن میں مان جائے کہ میرا بیٹا اہل ہے, قابل ہے, وہ مجھے مانتا ہے. وہ کہتا ہے تو ہے, تو نے حالات بدل کے رکھ دیے, فیم بدل کے رکھ دیا. تم پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یار, کیا چیز ہے. تو محنت کی ہے, دن رات جاگا ہوں, نالج حاصل کی ہے. ابھی یہ میں جو تھوڑی بہت باتیں کر جاتا ہوں, جان بوجھ کے ہوتی ہیں حرکتیں. کچھ چیزیں ٹینشن گریب کرنے کے لیے. ہاں, موٹو پتلو کا نام سنا ہے؟ موٹو پتلو, یہ دبئی ٹک ٹاکر والا, ٹک ٹاکر مسٹر پتلو. ہاں, موٹو پتلو کا. ہاں, مسٹر پتلو جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں. پڑھا ہوا ہے؟ نہیں پڑھا. اس کی جائیداد کا پتہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. پتہ لگواؤ. کتنی آپ بتا دیں. میرے خیال میں تو بہت ساری ہے. کتنی کا اندازہ؟ جہاں تک میں نے سنا ہے بہت امیر ترین بندہ ہے. ملاقات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں یہ سارا کچھ ختم ہو جائے پھر آپ کیا کریں گے, یہی سوال ہے نا. یہی سوال ہے. ککھ پرواہ نہیں ہے, باندھ ہو جائے بے شک, ہو جائے کر دے. زمینداری نہیں, کچھ نہیں کریں گے, سیکنڈ پلان, بیٹھے رہیں گے, پیے پیسے دے گا, کھائیں گے پیئیں گے, کیا ہے. پیسوں کا ہیر پھیر نہ آئیں گے, پھر وہ پیسے عاشق ہیں ہمارے اوپر. کوئی بھی کاروبار نہیں کریں گے. خاص کرم اللہ کا, خاص کرم اللہ کا. وہ جب دیتا ہے نا, چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, لنٹر پھاڑ کے دیتا ہے, آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ دینے والا ہے, وہ دیتا انہیں کو ہے جو دینا جانتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے. جو اس کی یوں کہیں کہ جو لوگوں میں بانٹ سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے. بس دینے والا ہونا چاہیے. رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو وہ آ جائے گا, کک پرواہ نہیں ہے. یقین کامل ہے. جب میں اس دنیا میں آیا تھا میرے پاس کپڑے نہیں تھے. اچھا, یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. لوگوں کو نہیں پتا نا, مجھے یاد ہے نہیں تھے. پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. کپڑے پھر آئے, چھوٹا سا تھا, سائیکل نہیں تھی, سائیکل آئی. پھر سائیکل کے کتے فیل ہو گئے ایک مرتبہ, بہت بڑا حادثہ. کہ پیڈل چلاتا ہوں, حادثہ ہے نا, کہ آپ سکول جا رہے ہیں, سائیکل پہ چلے گئے غلطی سے اور کتے فیل ہو گئے. کتے نہیں تھے, پھر کتے ڈلوائے. پہلی مرتبہ کتے دیکھے کہ سائیکل میں کتے ہوتے ہیں. سائیکل والے نے کتے, ٹھیک ہے, ادھار کر کے آیا دکان پہ, یار کو کتے ڈال دے, اس نے کتے ڈال دیے. پھر ایک زمانہ آیا موٹر سائیکل نہیں تھی, پھر لی موٹر سائیکل, پھر دوسری لی, پھر 5ویں لی, پھر ہر مہینے لی, پھر چلتا ہی گیا کارواں. پھر کچھ نہیں تھا, پھر کیس ہو گیا, زیرو ہو گیا. بالکل زیرو. ہاں, زیرو ہو گیا, مطلب صفر, ککھ نہیں رہا, سارا لگ گیا. کتنا پیسہ لگا تھا اندازاً؟ ابھی وہ اکاؤنٹنٹ چاہیے اس کے لیے, اتنا لگ گیا تھا گننے کے لیے. زیرو ہو گیا. میں ادھر ڈراپ کوٹ لاہور میں آیا پیشی پر, آپ سے وعدہ ہو گیا, اور ادھر میں چلا آیا. بالکل ٹھیک. پیچھے لوگ رول گئے, آپ کو اگنور نہیں کر سکا, اخلاقاً نہیں کیا آپ کو اگنور. آپ کافی دن سے کہہ رہے تھے, اچھا لگا یار, اتنی ریسپیکٹ سے بندے بلا رہے ہیں, چلے جانا چاہیے. وہ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں. توکل اللہ. جب اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے تو رونا دھونا کس بات کا. جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ختم. لیکن یہ بات ایک چیز مجھے تھوڑی سی ہے کہ یہ ایک چیز کلیئر کر جائیں کہ 50 لاکھ کے آپ کو آفر نہیں دی تھی انہوں نے, مجھے یہ کلیئر کر دیں. کتنی کی تھی؟
یہ مجھے نہیں پتا، لیکن 50 لاکھ کی جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ چپ یہ رہیں. پھر جھوٹ تو نہیں ہے، نہ جھوٹ نہیں ہے. اس پہ آپ قائم رہیں گے؟ ہاں قائم کل ہوں کو میں. یہ ویڈیو نہ آئے پھر کون سی؟ کہ ہماری بات ہو گئی، صلح ہو گئی اور یہ معاملات سیٹ ہو گئے اور انہوں نے مجھے کوئی 50 لاکھ کے نہیں دیا تھا. وہ بھی ایک ویڈیو تھی بس شگل میں. پھر وہ اندر خانے دینا چاہ رہا ہے, میں نہیں لیتا ابھی پیسے اس سے. اندر کھاتے آپ کو 50 لاکھ دینا ہاں چاہ رہے ہیں. دینا چاہ رہا ہے, بندے شندے بھیجے ہیں اس نے میرے پاس. میں نے کہا نہیں بات نہیں سنتا. بہت شکریہ جناب اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی عزتیں محفوظ رکھے, ہم آمین. دعا گو ہیں, آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور آپ کے سارے معاملات اللہ کی ذات سیدھے رکھے. آمین. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا تھینک یو. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ راہ راست پر چلنے کی توفیق کوشش دے. ادا کرے آمین. اور ہم چلنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ ہمیں ہدایت بھی دے. آمین. میری ہمارے طرف تمام آڈینس, میری طرف سے دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ شاہ, مہربانی, شکریہ. ہم اپنی تمام آڈینس سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ تمام پہلو جو ہم نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیے, اس کو آپ نے دیکھا, پسند بھی کیا, اور حکیم شہزاد کی وہ زندگی کے کچھ ایسے پہلو, آئی تھنک سو کہ کچھ چیزیں انسان بڑا ہی ایزی ہو کے ڈسکس کرتا ہے. آج جس طرح حکیم شہزاد نے ڈسکس کیا اپنی زندگی کے معاملات کو, وہ شاید آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اس کو سبسکرائب کریں, چینل کو لائک کریں, اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں اور جو حقائق انہوں نے بتائے وہ شیئر کریں. اور جب آپ یہ پروگرام سنیں گے تو پورا سنیں گے, پورا سنیں گے, کٹنگ والا نہیں سنیں گے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اگر کٹنگ شدہ ایک کلپ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے یہ پورا جو پروگرام ہے یہ یوٹیوب چینل پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے. دی بلو ٹو ڈیجیٹل پہ آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے, تو آپ نے پوری بات سننی ہے. کوئی بھی توڑ مروڑ کے چیز نہیں ہوگی. ایڈیٹنگ میں جائے گی, جو ہمیں لگے گا کہ جہاں پہ آپ کی کھانسی جو بھی سارا معاملہ تھا وہ ہم ضرور کاٹیں گے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے ایز نیچرل ایز کین کر سکیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ناصر عبدالحی کو دیجیے اجازت.